Do grades matter? Grades never matters. Some students are really confident. When they step out in the real world, they fail or they can't handle it. Toppers होते हैं, what are they doing? They are reading and reading. आप जब एक सिर्फ चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. लोग आउटसोर्स करते हैं अपनी असाइनमेंट्स को. What are your thoughts on that? It's illegal thing. आपकी स्किल्स नहीं हो. Indian and Pakistani were master in that. अब कंटेंट क्रिएशन भी एक अपॉर्चुनिटी राइज कर रही है, बट पीपल आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दैट. अ डिग्री कमिंग अप इन कंटेंट क्रिएशन एज वेल. पाकिस्तान में तो शायद अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को. इंटरनेशनली वी आर प्रोवाइडिंग दिस डिग्रीज. इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटीज़ कम है. गम इसी बात का है कि जॉब करने वालों को भी लाहौर कराची में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. इस्लामाबाद में 30,000 का कोई कर रहा है, इस्लामाबाद से बाहर जाएगा उसे 40-50,000 मिल जाएगा. What are your thoughts on Pakistan's current examination system? ये हमने भागदौड़ पे लगा दिया, बच्चों जीतने की ख्वाहिश पे लगा दिया. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Startup Pakistan podcast. This is your host Yusra Hamid. अगर आपका ताल्लुक पढ़े लिखे तबके से यानी if you're a student or a working person, you're absolutely going to love this podcast. हमारे साथ आज मोहम्मद उस्मान कमाल मौजूद हैं, who has 20 plus years of experience in education and training. He's a certified trainer and mentor. So we're going to have an insightful discussion of Pakistan's education and professional landscape as he weighs in his experience in industry, academia, as well as consultancy. Assalamu alaikum sir, welcome to the show. Walaikum assalam. Thank you so much for joining. Acha, I already know that the podcast is going to be very interesting because I am personally very intrigued by the education sector. I feel like Pakistan ko agar koi cheez bacha sakti hai to that is some good reforms in education sector. So you come with very vast experience. Education mein, industry mein, you have linkages in all these sectors, but I would want you to explain to us in one sentence कि आप क्या करते हैं. Okay, basically I'm an educationist, come entrepreneur. So if we talk about starting from from education sector, so I serve different universities around the world, and it's been almost 18 years. And side by side, because I've studied business, so I thought कि इसको business वाली side पे भी convert किया जाए. So I'm into we have started different ventures. तो साथ साथ बात करेंगे तो और भी. Absolutely. I think we're going to tap on to the different ventures that you are working on right now as we move ahead, because वो भी they're very interesting as well while we were talking right now. मुझे ये बताएं कि with your experience in education and considering that you're very passionate about education as well, एक बहुत basic सवाल है जिसने students को हमेशा से तंग किया है. Do grades matter? बड़ा interesting question है. For me, if you are asking me, grades never matters. So if you are doing a job or even doing a business, कभी किसी ने ट्रांसक्रिप्ट मांगी आपकी, तो द आंसर इज ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ उसको चाहिए होती है जो HR में होता है, वो इंटरव्यू हो चुका होता है. एंड आफ्टर दैट येस समटाइम्स व्हेन यू आर अप्लाइंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में वो एक चेक लगाना होता है कि एक सर्टेन GPA से ऊपर ग्रेड होगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. उसकी रीज़न ये होती है इन ए गवर्नमेंट सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ बंच ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग. तो जब इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर कहीं तो चेक लगाना है, तो उनके लिए होता है. बट इन प्राइवेट सेक्टर हार्डली मैटर्स. आपकी जो स्किल्स हैं दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, we're going to talk about what skills students need to acquire as well to survive in the professional world. लेकिन उससे पहले मैं एक और बड़ा pressing question एड्रेस करना चाहती हूँ. यूजुअली एक परसेप्शन ये है कि टॉपर्स जो होते हैं they don't end up excelling in life. ठीक है, we also hear this कि usually average students ज़्यादा excel करते हैं, ज़्यादा successful होते हैं. Do you see any pattern कि क्यों ऐसा होता है कि classroom में some students are really confident, really safe, they perform really well, but when they step out in the real world, they fail or they can't handle it? एक्चुअली कुछ लोग ऐसे मेरी बात से शायद नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं व्हाट आर दे डूइंग? दे आर रीडिंग एंड रीडिंग. अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं उसको बिल्कुल भी नेगेट नहीं करूँगा. लेकिन आप जब एक सिर्फ चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे. आप क्या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं? आप कोई अगर कंप्यूटर की भी बात करें तो उसमें डिफरेंट स्किल्स होती हैं. क्या आप स्किल्स की तरफ जा रहे हैं? आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्हेन यू आर जस्ट स्टडिंग तो एक गैप आ जाता है. तो आप तो जैसे आपने अभी बात की, तो जो स्टूडेंट्स
मिडल में होते हैं. सो वी यूजली से दैट फ्रॉम 2.7 to 3.3 GPA, ये वो मिडल जैसे हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास. तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अच्छी जॉब्स भी हो जाती हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों की अच्छी जॉब नहीं होती या नीचे वालों की नहीं होती, वो भी अपना काम कर रहे होते, वो शायद बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हो. डिपेंडिंग ऑन आपके पास स्किल्स क्या है. अगर तो ये भी हो सकता है कि 2.7 वाले की स्किल बिल्कुल ही कुछ ना हो, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है 2.7 से 3 GPA इनकी स्किल्स ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं. बहुत ज़्यादा सर दर्द बना के ये पढ़ नहीं रहे होते, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा अदरवाइज भी काम कर रहे होते हैं. इनके स्किल सेट आमतौर पे देखा जाता है ज़्यादा अच्छे होते हैं. अच्छा, मुझे लगता है कि एक तो स्टीरियोटाइप ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, बट एक जनरल पैटर्न ये एग्जिस्ट करता है, वही जो आप बात कर रहे हैं कि दे आर यूजुअली स्टक इन द बुक्स ओनली, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं कर सकते. However, I now observe कि people who are good at academics, उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है कि खाली किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा. सो दे ऑल्सो ट्राई टू एंगेज themselves in internships or professional work, extra curriculars, etc. So I feel like GPA ना कम होने के हिसाब से मैटर करता है, ना ज़्यादा होने के हिसाब से मैटर करता है. At the end of the day, it's the skills that you acquire during a degree that matters, that gets you anywhere. एक और अहम सवाल ये है कि हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं तो हम ज़ाहिर है असेसमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उसमें मसला है, तभी स्टूडेंट्स फील द नीड टू अटेन सर्टन मार्क्स, टॉप और परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान्स करंट एग्जामिनेशन सिस्टम? हमने भागदौड़ पे लगा दिया बच्चों को, जीतने की ख्वाहिश पे लगा दिया है. ठीक है, जीतना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट थिंग इज़ कि हम भागदौड़ में क्यों लगे हुए हैं, हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे. और मार्केट में जो ट्रेंड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको देखना चाहिए. मार्केट में नीड किस चीज़ की है. MBA स्टार्ट हुआ, सब लोगों ने MBA करना शुरू कर दिया, मेडिकल शुरू कर दिया. इसी तरीके से लास्ट 4-5 ईयर से हमें पता चला कि नर्सेस की ज़रूरत है, तो हम नर्सेस की तरफ लग गए. ठीक है, इट इज़ गुड, नर्सेस की तरफ हमारा रुझान हुआ, बट अगेन हम एक ही तरफ क्यों मूव करना शुरू कर देते, हम मल्टीपल स्किल्स की तरफ क्यों नहीं जाते. सो इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ अ मैनेजमेंट और अ बिजनेस, मेरे ख्याल में उसको IT स्किल्स आनी बहुत इंपॉर्टेंट है. IT का स्टूडेंट है, उसको बिजनेस स्किल्स आनी. Yes. आजकल तो देखें, इफ़ देयर इज़ अ डॉक्टर, तो अगर वो क्लिनिक स्टार्ट करता है तो एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि वो उसने क्लिनिक स्टार्ट करना, तो दैट इज़ अ बिजनेस. इफ़ समबडी इज़ डूइंग, आई एम एन एजुकेशन, मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, मैं किसी की काउंसलिंग करता हूँ, दैट इज़ अ बिजनेस, दैट इज़ माई साइड थिंग. एक और थोड़ा सा जो इशू आता है जॉब में, 9 to 5 अगर कोई जॉब कर रहा है तो एक तो एक्स्ट्रा बिठा के समझते हैं हमने इसको ओन कर लिया है, वो शाम को कुछ नहीं कर सकते. लेट देम डू, लेट देम लर्न सम स्किल्स. वो काम करेगा, स्किल सीखेगा, शायद आप ही के ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगा. तो हम इस चीज़ पे लोगों को रोक भी रहे होते हैं. बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्किल्स. जो आजकल का ट्रेंड है और या फ्यूचर का ट्रेंड है, उसमें लोगों को लर्निंग बहुत ज़रूरी है. वो लर्निंग जितनी करेगा उतना उसकी स्किल एनहांस होगी एंड ही कैन एक्सेल इन हिज लाइफ. आई फील लाइक कल्चर अब थोड़ा इवॉल्व भी कर रहा है कॉर्पोरेट का. सम कंपनीज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज फंड सर्टिफिकेशंस एज वेल. कुछ कंपनीज मास्टर्स भी फंड करती हैं एम्प्लॉयज़ का. सो लेट्स होप कि वो बाकी छोटी कंपनीज में भी ट्रिकल डाउन करे. एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ कि वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ सम फॉरेन डिग्रीज provide better opportunities to learn for students. वो ज़्यादा practical experience incorporate करती हैं. I would love for you to tell us कि पाकिस्तान की conventional degrees के अलावा कौन कौन से options हैं जो पाकिस्तानी students avail कर सकते हैं? See, there are multiple opportunities Pakistani students are having. हमें अनफॉर्चुनेटली हमें एक यूनिवर्सिटी का बता दिया जाता है. हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ वी हैव, अप्रॉक्सीमेटली वी आर टचिंग 250 to 300 यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आई एम टीचिंग ओवर हियर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा पढ़ा रही हैं, बट वी नीड टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. अगर हम कहते हैं जी कि हमारा बच्चा बाहर जाके भी पढ़े, तो हम तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी लोगों को देते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के पढ़े. UK इज़ देयर, UK मार्केट इज़ अ वेरी बिग वन. हमारे बच्चे कैम्ब्रिज से निकलते हैं या एडिक्सल जो पियर्सन के प्रोग्राम है वहाँ से निकलते हैं और दोबारा से पाकिस्तानी सिस्टम में आ जाते हैं. कंफ्यूज चाइल्ड. Exactly.
تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا جب ایک کیمبرج میں اسٹارٹ کیا تو آگے بھی یو کے سسٹم کو فالو کر لے. یو کے سسٹم میں ایک اچھی چیز ہے, وہ بچے کو سکھاتے ہیں, وہ فیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دے آلویز ٹرائی کہ بچے کو کچھ نہ کچھ نئی اسکلس دیں. پھر جب کیس اسٹڈیز آتی ہیں, آف کورس آئی ایم اے فونڈ آف کہ پاکستان میں بیٹھا ہے بچہ تو پاکستانی کیس اسٹڈیز ہوں. پاکستان میں بچے کو بٹھا کے ہم ہارورڈ کی یا ہم وولورتھ کی اگزامپل دینا شروع کر دیں, کولز کی دینا شروع کر دیں, وال مارٹ کی دینا شروع کر دیں, وال اسٹریٹ کی, اچھی باتیں دیں. لیکن ایک بچہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے, آئی پرسنلی بلیو کہ اس کو ہم میٹرو کی اگزامپل دیں. لوکل بزنسز کے بارے میں بتانا چاہیے کیونکہ وہ ایکو سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے پاکستان کا. ایگزیکٹلی, پاکستان کو پہلے ایکسپلور کروا لیں, پھر باہر کی ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ بتائیں, پھر ایک بیلنس ہوگا. لیکن ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں بیٹھے بچے کو ہم باہر کی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, وچ از بیٹ آن اے رانگر سائڈ. اب وہی ہم جو بات کریں کہ ایک انٹرنیشنل ایجوکیشن کی, تو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہمارے پاس لیول 3, لیول 4, لیول 5, لیول 6 which is a top up. بیچلرس ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے when a student can do top up, 3 year کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, گڈ تھنگ اباؤٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن از, اسپیشلی یو کے ایجوکیشن از, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیول 4 اینڈ لیول 5, وہ HND ڈپلوماز ہوتے ہیں, اس کا بھی سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. یو کے میں تو ایسا ہے کہ کسی نے HND کر لیا, فرسٹ ایئر کر لیا لیول 4, اور لیول 5 سیکنڈ ایئر کر لیا, تو اس کو پھر بھی جاب مل جاتی ہے. اینڈ لیول 6 از ٹاپ اپ. تو ٹاپ اپ از بیچلرس کر لیا تو ایک بیچلرس کا ٹیگ, ایک ڈگری بھی آ گئی, وہ یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے. لیول 4 اینڈ لیول 5 جو ہے وہ پیئرسن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے, OTHM بھی کروا سکتا ہے, آف کال بھی کروا سکتا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتی ہے, جس کی بیسس پہ ایک اسٹوڈنٹ کی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یا UK کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے ٹاپ اپ میں. وین اے اسٹوڈنٹ کمپلیٹس ہز ٹاپ اپ, بیچلرس کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد اس کے پاس اپرچونیٹی ہے ماسٹرس میں جمپ ان کرنا, وہ لیول 7, اور اس کے ساتھ ایکسٹینڈیڈ پروگرام یا ماسٹرس پروگرام جس کو IMBA, انٹرنیشنل MBA بھی کہا جاتا ہے. اگر وہ کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اس کے پاس آپشنس ہوتی ہیں. آج کل تو AI کا دور ہے, تو بیچلرس ان AI یا سائبر سیکورٹی بھی کیا جا سکتا ہے, انٹرپرینورشپ بھی کیا جا سکتا ہے. دیر آر سو مینی ڈفرینٹ فیلڈس. پاکستان میں انفارچونیٹلی وی ہیو لمیٹیڈ اسکوپ, لمیٹیڈ ڈگریز, بٹ وین وی ایکسپلور آؤٹ سائڈ پاکستان تو ہمیں بہت سی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. اینڈ جو ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی اسکلس کو انہانس کر کے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں. اچھا, میں ایک چیز, I'm gonna repeat this question because my brother wanted to do level 3, level 4, ٹھیک ہے. He talked to us about it and he explained to us کہ یہ certifications ہیں and I can get a job or access to the UK market or get UK education without completing the degree as well at level 3, level 4. My parents couldn't understand. They were like, degree nahi hai. No. Doesn't sound legitimate. For anyone who wants to pursue level 3, level 4, level 5, I would want you to explain these credentials once again. Level 3 se level 6 tak, how does it work? Then how does it allow you to enter masters after this particular program? Alright, starting from level 3, جس کو ہم alternative کیا ہے, GCSE, IGCSE, A levels, اور ہمارے پاکستانی سسٹم میں انٹر. اوکے, تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیوس کافی زیادہ پروگرام ہے, کیونکہ مارکیٹ میں جب بچہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس آلٹرنیٹیو آپشنس کیا ہیں. تو ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو 5 سے 6 آلٹرنیٹیوس بتا دیا. اس میں سے آئی پرسنلی پریفر BTech. BTech از اے لیول 3 پروگرام. وائی آئی پریفر BTech, اس کی بھی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹس اے پریکٹیکل ڈگری. اٹ از ناٹ لائک کہ آپ نے رٹالائزیشن کے ساتھ آپ نے پیپر دے دیا. آئی ہیو اے فرینڈ جس کے بیٹے نے میتھ کا پیپر رٹا سے پاس کیا. اسے پتا تھا پیپر کا پیٹرن کیا ہے, آنسر یاد کیے ہوئے, اسٹیپس یاد کیے ہوئے, کر لیا جا کے. اسٹیپس از گڈ, ٹھیک ہے, اسٹیپس ہونے چاہیے 1 2 3, لیکن سم تھنگ لائک why you are recalling or memorizing this thing کہ step 1 میں یہ کرنا ہے. میتھ کا تو acumen build ہونا چاہیے and that comes with actual knowledge اور practice. وہ یاد کرنے سے تو build نہیں ہوتا. وہ یاد کرنے, this was my point کہ آپ اس کو میمورائز کیوں کریں گے. step 1 میں کیا کرنا ہے, 2 میں کیا کرنا ہے, 3 میں کیا کرنا ہے. why now I'm coming to BTech thing. why BTech? BTech میں آپ کو کورس بتائے جاتے ہیں, آپ نے کورس اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ آپ کا جو ٹیوٹر ہوتا ہے اس کے پاس اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اسائنمنٹ آپ کے ساتھ ایک فیکلٹی ممبر, رادر آپ کے اپنا پورٹل ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس اسائنمنٹ آ گئی.
Now assignment is just like a take home exam. हमने बचपन में टेक होम एग्जाम किए, हमारे टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किए, 2 हफ्ते के होते थे. यहाँ बीटेक में ऑलमोस्ट 1.5 month होता है आपके पास एक असाइनमेंट करने का. फॉर इंस्टेंस लेट मी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस और अकाउंटिंग, 3 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, या इवन मैनेजमेंट की बात करते हैं. नाउ दीज आर द सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे समझे जाते हैं, और AI से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं. अब इसकी एक असाइनमेंट आपको दे दी जाती है विच इज़ अ फाइनल ईयर असाइनमेंट, और फाइनल असाइनमेंट, नॉट फाइनल ईयर बट फाइनल असाइनमेंट ऑफ द कोर्स. अब एक कोर्स की असाइनमेंट 1.5 month आपने स्टडी करना है, जो टीचर ने बताया वो स्टडी करना है, एंड एंड ऑफ द डे यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन सम कंपनी. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं. आपको कहा जाता है ये बैलेंस शीट में से उसमें से कुछ वैल्यूज हाइड कर दी जाती हैं और कहा जाता है इसको कंप्लीट करें टेबल को. इसी तरह इनकम स्टेटमेंट हो गई, और इसी तरीके से जो स्पेशली जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है उनको मेरी बात समझ आ रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, या इसका 5 year का ट्रेंड निकालें. नाउ दिस इज फॉर मी, दिस इज प्रैक्टिकल. ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता. जो रिटन एग्जाम होता है, जो A levels में होता है, जो हमारे इंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, या टॉकिंग अबाउट GCSE IGCSE, उसमें ट्रेंड या आपका पुराना नहीं चेक किया जाएगा कि ऑलरेडी लास्ट 5 years में क्या चल रहा है, उसका प्रॉफिट निकालें, या आप फ्यूचर का इसका चेक करें कि फ्यूचर फोरकास्ट करें कि किस तरीके से ये आगे ग्रो कर सकती है. So you are learning about the application of those accounting concepts instead of just understanding कि balance sheet या income statement होती है. So this BTech that you mentioned is an alternative for OA levels or inter-level education. Exactly, A levels का ये alternative आ जाता है. इसको level 3 कह दिया. Level 3 जब complete हो जाएगा, a student will jump into level 4. Okay. उसके पास again opportunities हैं, यूनिवर्सिटी में चला जाए. So there is a university in Germany with whom we have collaborated. वो 4 year की डिग्री करवाते हैं. 3 year में भी आपका बैचलर हो सकता है, 4 year में भी हो सकता है, 7 year में भी हो सकता है. 7 year is the limit. But after completing 7 year और 4 year और 3 year, एक डिग्री आपके पास आएगी, दैट इज अ बैचलर्स डिग्री. ओके, राइट. यूके सिस्टम को मैं ज़्यादा क्यों प्रमोट करता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट ईयर, जिसको लेवल 4 कहते हैं, हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं, लेवल 3 कंप्लीट हो गया, दैट इज योर इंटर. ओके, एंड सॉरी टू कट यू, आफ्टर लेवल 3 you can go to any Pakistani university as well. Exactly. Or you can tap onto level 4. Level 3 is just like your A levels. BTech is just like level 3. तो actually हम उसको भी जो हमारा कैम्ब्रिज का सिस्टम है, या IGCSE का या GCSE का, इनको भी हम level 3 ही कहते हैं. ठीक है. Level 3 is like वो आपका इंटर कंप्लीट हो गया. And then level 4 is bachelor's. Level 4 से बैचलर स्टार्ट हो जाता है आपका. तो level 3 जब कंप्लीट हो गया, अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो IBCC से आप सर्टिफिकेट ले लें, जस्ट लाइक A level के स्टूडेंट्स लेते हैं, एंड यू कैन अप्लाई इन ए यूनिवर्सिटी, इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी. सो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई चेक लग जाएगा कि आपने यूके में ही जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं. सो लेवल 4 में अगर आपने आना है, विच इज़ अ UK बेस्ड लेवल 4, व्हाट यू नीड टू डू इज़ के आपका लेवल 3 कंप्लीट हो गया, लेवल 4 में आपने सिंपल एडमिट हो गए. देर आर 2 semesters, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान आप यूनिवर्सिटी में आते तो देर आर 2 semesters इन द फर्स्ट ईयर. आपने 2 semesters आपने कवर किए. उन 2 semesters के बाद आप कंप्लीट जब कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा. यूके में इस डिग्रीज को सर्टिफिकेट कहा जाता है, एंड दिस इज दे कॉल इट अ डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, HND, हाई नेशनल डिप्लोमा. सेकेंड ईयर लेवल 5, अगेन 2 semesters. व्हेन यू आर एबल टू कंप्लीट इट, आपको एक और सर्टिफिकेट मिल गया, तो एटलीस्ट आपका वेस्ट नहीं होगा. So in Pakistani system or even in German system, 3 consecutive prob and you are out of a university. और आपने जितना अभी तक सीखा है या पढ़ा है वो वेस्ट हो जाए, इट्स डिस्कार्डेड. लकी होंगे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, बट you don't have any certificate. It's still not equivalent to a degree, which is important in Pakistan. या कोई certificate or diploma or some credential. उसकी worth भी कुछ नहीं. But when you are getting a UK certificate, 2 year का कर लिया, now you are getting a job, or you want to go abroad, or you want to take a break, a year, 2, 3, whatever. ठीक है. और level 4, 5, if you break it down and it equals 2 years of a degree, 2 years of a degree. Is it possible, or does the Pakistani job market accept these certifications in terms of providing jobs as well? या आपको लगता है अभी तक acceptance पाकिस्तानी मार्केट में नहीं है और ज़्यादा स्कोप यूके में ही है? देखिए, अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई, हमने ये बात की कि skills matter.
rather than a degree. Yes, اگر کسی نے لکھا ہوا ہے کہ بیچلر ڈگری از مسٹ, تو بیچلر تو اس بچے کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا 2 سرٹیفکیٹس کے بعد. بٹ موسٹ آف دی ٹائمس یہ کہا جاتا ہے کہ واٹ آر یور اسکل سیٹس, یہ اسکلز آنی چاہیے آپ کو, یہ کام آنا چاہیے, کام آتا ہے یو کین اپلائی. But again, after 2 years, even a person is doing his bachelor's from Pakistani university. Uska bachelor to complete nahi hua, half hua. But when you are talking about a UK system, uska 66% bachelor's complete ho gaya. Ab uska total ek aur saal reh gaya, which we call it top up. Level 6. تو level 6 میں again 2 semesters. اب بچہ first 2 جو اس نے HNDs کیے ہیں, ڈپلوماز کیے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو گیٹ اے سرٹیفکیٹ فرام ڈفرینٹ باڈیز. اٹ کوڈ بی فرام OTHM, اٹ کوڈ بی کوالیفی, اٹ کوڈ بی آف کال, اٹ کوڈ بی پیئرسن, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو کہیں سے بھی وہ بچہ کر سکتا ہے, ہر ایک کی پرائس ڈفرینس ہوتی ہے, ڈیٹ از اٹ, ادروائز ورتھ تقریباً برابر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان سرٹیفکیٹ کی بیسس پہ جو ٹاپ اپ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کین جمپ ان ٹو اینڈ اور کوالیفائی فار اے یونیورسٹی. تو لیول 6 جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے. تو لیول 4 اور 5 کے جب سرٹیفکیٹ آ گئے, اسٹوڈنٹ کین اپلائی فار اے یونیورسٹی بیچلرس میں ایڈمیشن لے لے گا, اینڈ ہی کین اسٹارٹ ہز بیچلرس 2 سیمسٹرس لگائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا, ہی ول گیٹ اے بیچلرس ڈگری اور اے ٹاپ اپ جسے ہم. اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی یونیورسٹیز اور the universities abroad? میں UK کی بات کر رہا ہوں, only UK, I'm not even talking about German. اوکے. سو یہ بیسیکلی آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اس میں ایڈوانٹیج ہے, دے کین سٹ بیک ان پاکستان اینڈ دے کین ڈو اٹ. اور پاکستانیوں کو ایک کوشچن ہوتا ہے, کیا کہیں ہمارے ڈگری پہ یہ تو نہیں لکھا آئے گا کہ ہم نے ڈسٹینس لرننگ پروگرام یا آن لائن لرننگ کی ہے. Does that affect the credibility of the degree? ایکچولی اس کا میرا ایک سمپل سا آنسر ہوتا ہے, جب آپ کیمبرج پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طریقے سے ڈگری کرتے ہیں, کیا کبھی اس ڈگری کے اوپر آن لائن لکھا آتا ہے؟ اور وہ تو بہت اٹس واسٹلی ایکسیپٹیڈ ان پاکستان رائٹ ناؤ. تو وہ ابھی آئی تھنک جو UK لیولس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ایکسیپٹینس آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہی ہے, تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ دا ریموٹ سسٹم ڈزنٹ افیکٹ دا کریڈیبلٹی. ایگزیکٹلی, کیونکہ وین یو آر ان یور اون کنٹری اور اینی ویئر اراؤنڈ دی ورلڈ, آپ کو ایک فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی موو کریں. ایون یو آر ان اے ٹرپ, آپ لیجر ٹرپ پہ ہیں یا آپ ایجوکیشنل ٹرپ پہ ہیں یا اگر آپ آفیشیل ٹرپ پہ ہیں, اینی ٹائپ آف ٹرپ, موبائل از وتھ یو, لیپ ٹاپ از وتھ یو, یو کین سٹ اینی ویئر اینڈ یو کین اسٹڈی. آئی تھنک مائنڈ سیٹ کا یا پرسپیکٹو کا فرق ہے نا. ریموٹ جابس لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بیکاز اٹ گیوز دم دا فریڈم. ریموٹ ایجوکیشن از آل دا ریج از ویل, بٹ اٹس جسٹ دیٹ وہ ابھی تک تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹو ایکسیپٹ کہ اٹ آلسو مینس کہ ہم سملر ایجوکیشن ہی لے رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی سیم ہی ہے. کیونکہ ایز یو آر سیئنگ OA لیولس میں بھی کیمبرج میں بھی اٹس بن ہیپننگ فار ایئرز, ڈیکیڈس, تو وہ ایکسیپٹیڈ ہے لوگوں کے لیے, اٹس نارملائزڈ. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ فار پیپل ہو وانٹ ٹو پرسو دیز لیولس, واٹ باڈیز ڈو وی ہیو ان پاکستان دیٹ سپورٹ اور پرووائڈ دیز؟ Okay, there are many bodies. For instance, my organization is helping students to study abroad while sitting back in Pakistan, or even they want to move out. They can start in Pakistan and complete their degree in any country. Okay, wonderful. UK کی ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں, تو اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی ہیں. یا تھرو آؤٹ they want to complete their degree while sitting outside. تو تینوں آپشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. It is online, it is hybrid and it is on site. تو تینوں آپشنس ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. There are different bodies again, they are providing these type of educations. یہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں, they are like we are sitting in اسلام آباد. تو اسلام آباد میں بھی آپ کو بہت سے انسٹیٹیوٹ ملیں گے. کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے کلاس رومس بھی بنائے, وہ ٹیوشن ٹائپ کے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ون مور تھنگ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس ان پرٹیکولر, بٹ پیپل ہو آر ورکنگ آلریڈی, دے ہیو ڈن دیئر انڈر گریڈ فرام پاکستان بٹ دے وانٹ ٹو اپ گریڈ دیئر ایجوکیشن, ان کے لیے کیا آپشنس موجود ہیں؟ سو آلریڈی وین اے اسٹوڈنٹ ہیز آلریڈی کمپلیٹڈ دیئر بیچلرس, تو اس کے بعد ماسٹرس کرنا ہے. اگین دی سیم ٹائپ آف کرائٹیریا, لیول 7, اینڈ اس کے بعد ماسٹرس. لیول 7 بیسیکلی ایک اگین اٹس اے سرٹیفکیٹ. لیول 7 کر لیا, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا, اگین آف کال, OTHM, پیئرسن, وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر دیٹ از اے برج, وی کال اٹ اے بریجنگ.
bridging education یا pathway education. تو یہ pathway بن گیا to get an admission in a university. تو وہ ایک سیمسٹر یا 2 سیمسٹر ایک اور ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے, اینڈ ہی کین اسٹارٹ ہز ماسٹرس. اینڈ انٹرسٹنگلی a student can complete their masters in 6 months. زیادہ سے زیادہ وہ 2 years بھی لگا سکتے ہیں. اٹ از اونلی ڈپینڈنگ آن اے اسٹوڈنٹ. وہ ایک ایک کورس کے لے کے کرنا چاہ رہا ہے وہ 2 سال میں کر سکتا ہے. اگر وہ 1 go میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے 4 courses آر دے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے کتنی جلدی وہ اسائنمنٹ سبمٹ کراتا ہے. بیکاز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ UK سسٹم, وہ زیادہ ایگزام پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ٹیک ہوم ایگزام پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم اسائنمنٹ کہہ رہے ہیں, پروجیکٹ کہہ رہے ہیں. گھر بیٹھ کے ان اے فری ٹائم اسٹوڈنٹ کین ڈو دیٹ. اچھا, آپ کو پتہ ہے نا یہ کلچر پاکستان میں اکیڈیمک رائٹنگ کا بھی ایگزسٹ کرتا ہے, جس میں لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں اپنی اسائنمنٹس کو. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ سی اٹس الیگل تھنگ. آپ کی اسکلس نہیں ہے وہ. ا پرسن ہو جسٹ وانٹ ٹو ہیو اے ڈگری, تو ان کے لیے یو کین ڈو اونلی سو مچ ٹو یو نو ریگولیٹ سم تھنگ. اب وہ اب ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. Worst part in this thing is a person who wants to ask somebody to do an assignment for him or her. اچھا, خود وہ بچہ ماسٹرس کر رہا ہوتا ہے, کروا کس سے رہا ہوتا ہے جس نے بیچلرس کمپلیٹ بھی نہیں کیا ہوتا, تو what would be the quality? ہاں, وہ تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کوالٹی نا, دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ. اور زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں جو فارن ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں, جو اس who use this jugaad. So okay, I'll correct it over here. My education is from Australia, تو میرے پاس بہت ہی اپرچونیٹیز تھی اس طریقے سے اسائنمنٹس کر کے دینے کی. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو اسائنمنٹس کر کے دے رہے ہوتے تھے وہ کیونکہ چھوٹے چھوٹے $20 $30 $40 مل جاتے ہیں ایک اسائنمنٹ کرنے کے. تو انڈین اینڈ پاکستانی ور ماسٹر ان دیٹ. اور جو سب سے زیادہ اسائنمنٹس کروا رہے ہوتے تھے وہ سعودیز ہوتے تھے. اچھا, تو وہ اسکالرشپ لے کے تو آگے, لیکن پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا. اینڈ وٹ دے used to do was کہ پکڑے ہوتے تھے انڈین پاکستانی کو کہ ہمارے لیے اسائنمنٹ کر دیں. Oh God. Yeah, I'm very familiar with this. I think back in undergrad I used to see this a lot. یہ کافی کامن تھا کیونکہ undergrad کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں یوزلی, وہ جسٹ ٹرائی ٹو میک بوتھ اینڈ پاکٹ منی نکل آتی ہے. تو اچھا, ایک اور چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, یو آر ان ٹچ ود گلوبل ایجوکیشن سسٹم. ہمیں پتہ ہے کہ AI اینڈ IT از پاپولر دیز ڈیز, یہ ڈگری زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اٹ ہیز آلویز بن پاپولر. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اور انجینئرنگ ور فیوریٹ ڈگریز. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسی فیلڈ ہے, میں ان پرٹیکولر کانٹینٹ کریشن کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آئی نو اٹس ناٹ یور ایکسپرٹیز, لیکن ان جنرل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس, اسپیشلی جین زی از آپٹنگ فار اے کریئر ان کانٹینٹ کریشن, رائٹ, اینڈ دے کم فرام ڈفرنٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس. بٹ ڈو یو تھنک دیر شوڈ بی اے ڈگری اسپیشلائزنگ ان دس, یا ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا نا, جرنلزم کی کوئی ڈگری نہیں تھی, لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ کے جرنلسٹ بنتے تھے, پھر آہستہ آہستہ میڈیا کی ڈگریز آئیں گے. اب کانٹینٹ کریشن بھی ایک نیا وہ اپرچونیٹی رائز کر رہی ہے, بٹ پیپل آر ناٹ ایکسپرٹس ان دیٹ. ان کو نہیں پتا کہ ایکچولی کیسے کرنا ہے, لیکن وہ بس جس حساب سے, اگر کوئی فائنانس ایکسپرٹ ہے تو وہ اپنا چینل شروع کر رہا ہے, اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے شروع کر رہے ہیں. سو ڈو یو foresee a degree coming up in content creation as well? دیکھیں, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, تو پاکستان میں تو شاید ابھی ٹائم لگے گا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. انٹرنیشنلی وی آر پرووائڈنگ دیز ڈگریز. اس کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہہ لیا, ڈیجیٹل کریشن کی بات کر دی, تو اس طرح سے بہت سے سرٹیفکیٹس بھی اس وقت اویلیبل ہیں, اور ڈگریز بھی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اور ایز آئی آلریڈی مینشن کہ کورسز, ڈگری ایز اے ہول نہیں کہنا چاہیے, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈگری آلریڈی ہے, ماسٹرس بھی ہو رہا ہے, بیچلرس بھی ہو رہا ہے, بٹ ڈفرنٹ وہ مارکیٹنگ میں ہے. وہ تو ایکچولی مارکیٹنگ از ون تھنگ, اسی کے اندر جو کانٹینٹ کور کرایا جاتا ہے, ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, وہ کانٹینٹ کریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ جب کرنی ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مارکیٹنگ, اسی میں کانٹینٹ بھی کریٹ کرنا ہے. ہیوج پارٹ آف اٹ. ایگزیکٹلی. اب یوٹیوب سکھایا جاتا ہے, اسی میں ہی آپ کو ڈیجیٹل میڈیا, آپ جو ریلس ہیں وہ آپ نے 15 سیکنڈ میں کیا چیز ڈلیور کرنی ہے, یہ پراپر اس سے ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں. اینڈ
جیسے کورسیرا ہے اسی طریقے سے ہم نے بھی ایک اپنی ویب سائٹ بنائی ہے DG کورسیرا کے نام سے. دیٹ از اگین UK بیس. اینڈ تھنگ از اس میں ہم نے یہ کورسز رکھے ہیں شارٹ کورسز. اس کو ہم 1 month سے لے کے 3 month کے ہم نے شارٹ کورسز رکھے ہیں. اف somebody wants to have those courses they can register it and they can have it rather than going for a whole degree. whole degree کیا ہے پاکستان میں تو وہ کانسیپٹ ہے نا 4 year کی ڈگری اور اس کے بعد ماسٹرز 1.5 اسی کی بات کریں that's not very fruitful. تو I think these courses can offer good. شارٹ کورسز دیکھیں اگین ابھی ٹرینڈ کہاں ہے انٹرنیشنلی. تو انٹرنیشنلی اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور تو جو شارٹ کورسز یا 1 year ڈپلوماز یا 6 year ڈپلوما ہے دیز آر ویری پریکٹیکل. آپ کورسز شارٹ کورسز کریں اینڈ یو کین جمپ انٹو مارکیٹ. اصل چیز ہے اسکلس آگے یو کین ایکسپلور. ٹھیک ہے, کورسز اینڈ سرٹیفکیشنس ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں, کورسرا ہے, یوڈمی ہے, دے گڈ انف, بٹ آج کل آپ یوٹیوب وغیرہ کھولیں تو یو سی ایڈز آف سو مینی پیپل ہو وانٹ ٹو آفر سرٹیفکیشنز. دے آر شیورلی بیکڈ بائی سم آرگنائزیشنز, ایکریڈیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن آئی فیل لائک دیر نیڈس ٹو بی سم ریگولیشن ٹو مانیٹر کہ کون کورس پرووائڈ کر رہا ہے, کیا سرٹیفکیشن ہے, کس لیول کی ایجوکیشن اس میں دی جا رہی ہے. سو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ See, the system is very tough when we are talking about who is the body. فار انسٹنس ہم نے جیسے DG کورسیرا اسٹارٹ کیا, ہم نے کسی باڈی کے ساتھ جب افیلیٹ ہونے کی کوشش کی, پتہ چلا جی کہ اٹ از ویری ایکسپینسو اینڈ دا سسٹم ٹو رجسٹر ود دیم از ویری ڈیفیکلٹ. تو رادر دین اسپینڈنگ سو مچ ٹائم, تو میں اگر ایک اپنی آرگنائزیشن کو کسی باڈی کے ساتھ افیلیٹ کرنے میں 5 سے 6 مہینے لگا دوں گا تو اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. فار می اٹ از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. تو میں نے اسکلس پرووائڈ کرنی ہے. somebody wants to learn, come to me and I can provide them a certificate. Certificate actually ہے کیا, آپ کو ایک ویلیڈیشن دے رہا ہے کہ آپ کو یہ اسکل آتی ہے. پرفارم تو بچے نے خود کرنا ہے. اٹس اے بچہ اور اینی ادر پرسن, اینی پروفیشنل, اس کو اسکل آ گیا, اس نے پرفارم کرنا ہے, کام ہو گیا. اصل چیز ہے اس نے اپنے ساتھ لنکڈ ان پہ اور اینی ادر پلیس اس نے بتا دینا کہ میں نے یہ کام کیا. دیٹ از ہز مارکیٹنگ ٹول. CV از اے مارکیٹنگ ٹول. اس پہ لکھ دیا میں نے یہ سرٹیفکیٹ کیا, دیٹ از انف فار. ادروائز سرٹیفکیٹ CPD کے ہوتے ہیں. اگین وی آر پرووائڈنگ دوز سرٹیفکیٹ. CPD ورلڈ وائڈ ریکگنیشن. سب سے میرا خیال ہے اس وقت جو ٹاپ پہ سرٹیفکیٹ مانا جاتا ہے دیٹ از اے CPD, اور اس کی ورلڈ وائڈ ویلیڈیشن ہے. دیٹ از ویری ایکسپینسو. اسی چیز کو اگر کوئی ایسی باڈی اسٹارٹ کر دیتی ہے جس کی کسی انٹرنیشنل یا لوکل باڈی کے ساتھ افیلیشن, ایک آرگنائزیشن کی بات کریں, وہ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیتی ہے اور بہت اچھی اسکلس ڈیولپ کر دیتی ہے ایک ایپلیکینٹ کی, تو میرا خیال ہے دیٹ از مور دین انف. اصل چیز ہے اگین وہ ہم اسکل کی بات کر رہے ہیں, تو اسکل اگر آ گئی ایک اسٹوڈنٹ کو تو ہی کین ایکسپلور, ہی کین ایکسپینڈ اینڈ مارکیٹ میں جا کے اس نے اپنی اسکلس دکھانی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اٹس اباؤٹ آنیسٹی ود یور سیلف. اگر آپ کے پاس 10 سرٹیفکیٹس بھی ہیں بٹ یو ڈونٹ نو کہ اس میں کرنا کیا ہے, تو یو کین ناٹ سروائیو دا جاب ان اینی کیس, رائٹ. وہ آپ کو ایکسیس دے دیتی ہے, تو دیٹس اے پرسنل چوائس از ویل. ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں. یو ہیو ورکڈ اکراس دا ورلڈ اینڈ پاکستان میں بھی آپ کا کافی ایکسپیرئنس ہے. If somebody wants to move from an urban area to a bigger city to explore opportunities, whether it's in education or in terms of starting a business, a startup, which city do you think is the hub of those opportunities now in Pakistan? Okay, when you are talking about just Pakistan, سب سے پہلے تو میں پروموٹ کرتا ہوں ریموٹ جابس کو. You don't need to, if you have a laptop, you have a mic بھی لیپ ٹاپس میں ہوتے ہیں, اینڈ ہیڈ فون, دیٹ از اٹ. انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے. یو کین سیٹ اینی ویئر, یو کین ورک. فرسٹ پریورٹی. نمبر 2 فار می, کراچی از اے ہب. سو مچ بزنس اوور دیئر. کچھ بھی آپ اسٹارٹ اپ لے لیں, کچھ بھی آئیڈیا کے ساتھ آپ کراچی چلے جائیں, یو کین ڈو دیٹ. اس کے بعد لاہور از اے ویری بگ مارکیٹ. ابھی اسلام آباد کی مارکیٹ اتنی ایکسپینڈ نہیں ہوئی, ڈیولپ ہو رہی ہے بٹ ناٹ کلوز ٹو. ایگزیکٹلی. تو اسلام آباد کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. یس, وائل سٹنگ ان اسلام آباد آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگین ابھی بھی اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ جاب والا ہے, ابھی بزنس کا یا اسٹارٹ اپس کا. Why do you think so? It's the federal capital اور اس کے باوجود it's behind کراچی اینڈ لاہور. تو کیا کور ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے؟ ریزن بڑی سمپل سی ہے. اسلام آباد جب بنا تھا, اٹس بین آلموسٹ یو کین سے 60 ایئرس سے زیادہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں جو جاب پیشہ لوگ تھے
اور ٹوئن سٹیز ہیں تو پنڈی سے اسلام آباد بھی جو آ رہے تھے وہ جاب کے لیے آ رہے تھے. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بلو ایریا اینڈ ناؤ اے نیو بلو ایریا, آپ دیکھیں دیر آر آئی بلیو ڈیلی 15 سے 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آتے ہیں صرف جاب کے لیے. تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, جاب کرنا. اب اگر آپ بات کرتے ہیں بزنس کی تو اب ایکسپینشن ہو رہی ہے, لیکن ایک بزنس کے ساتھ ہنڈریڈس آف پیپل آر ڈوئنگ اے جاب. تو ابھی تک مائنڈ سیٹ ان کا, اور کہتے ہیں نا کہ جاب کسی کے خواب توڑنے ہیں نا تو اس کو جاب پہ لگا دو. تو دس از وٹ پیپل آر ڈوئنگ. آپ بہت لوگوں کا دل توڑے ہیں بول کے. بٹ دیٹ از دا ریالٹی کہ جاب کیا ہے, آپ کو 9 to 5 بٹھا دیا, اگین 9 to 5 نہیں ہوتا. سو لیٹ می گیو یو مائی ایگزامپل. وین آئی کیم ٹو پاکستان فرام آسٹریلیا, تو مجھے ایک آرگنائزیشن میں انٹرویو ہوا, انہوں نے کہا کہ 9 to 6 از دی جاب ٹائمنگ. میں نے کہا اوکے کتنی دیر تک بیٹھنا ہوگا, کہتے 8 o'clock. اب ناؤ آئی ایم کمنگ فرام آسٹریلیا, میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ جو ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرا بیٹھتا ہے اس کو 3 times پیمنٹ ہوتی ہے. میں کہا اوکے آل اسٹے ہیئر ٹل 8 o'clock, تو پیمنٹ کتنی ایکسٹرا کرو گے؟ اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ می کہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں, پاکستان میں تو ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. میں نے کہا اوکے ڈیولپ دس. So I didn't join that one. کہ sorry 9 to 8 is almost 11 hours paid, yes. اور ایکسٹرا سیلری بھی نہیں ہوگی, تو why should I work for you then? ہاں, آپ کی آرگنائزیشن پھر بھی اچھی تھی, ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ویکینڈس پہ بھی کرنا پڑے گا. But in that case as well, I think having a job in the beginning does help before you're stable enough to, start your own business. ہم جابس کی بات کر رہے تھے اسلام آباد کی. میرا کنسرن یہ ہے کہ جاب کے حوالے سے بھی I feel like اسلام آباد میں اپرچونیٹیز کم ہے. غم اسی بات کا ہے کہ جاب کرنے والوں کو بھی لاہور کراچی میں زیادہ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. اوکے یو آر پارشلی رائٹ. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو امپلائرس ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سیلریز کم ہے. یہی جاب جو اسلام آباد میں 30,000 کا کوئی کر رہا ہے, اسلام آباد سے باہر جائے گا اسے 40-50,000 مل جائے. ایگزیکٹلی 40-50,000 میں بھی میں کہتا ہوں کہ کیا آپ گھر چلا سکتے ہیں. اسلام آباد از ون آف دی موسٹ ایکسپینسو سٹیز ان دی ورلڈ, اور سیلری وائز سب سے کم. ہاں ٹرو, لاہور میں سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے, اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں, سیلریز بھی, چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں وہ آپ کو زیادہ پے کر رہی ہیں. اور اسلام آباد میں اگر کوئی آ بھی رہا ہے, وہ پنڈی سے اگر آ رہا ہے تو اس کی ٹریولنگ کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے. دو ہمارے پاس یہ بس سروس ہے جو ریلیٹیولی لوور کاسٹ پہ آ جاتی ہے, آپ کو ایک پرسن کو اسلام آباد پہنچا دیتی ہے, بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ انرجی. ایگزیکٹلی, صبح آئیں گے شام کو واپس جائیں گے, انرجی ڈرین ہوگی, آپ اپنے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. ہاں, پھر وہی بات آپ والی ہے کہ یو آر ناٹ لیفٹ ود اینی ٹائم اینڈ انرجی ٹو ورک آن یور پرسنل پروجیکٹس اور ڈو اینی تھنگ ایلس ان یور لائف. ایگزیکٹلی, تو اس کے لیے پھر ویکینڈ ہی ہمارے لیے بچتا ہے اپنے آپ کو. ہاں, وہ بھی اگر آپ کی آرگنائزیشن الاؤ کرے تو. اچھا, while we're speaking of the 9 to 5 group, I would really want to know کہ اگر کوئی انسان ایک اچھی ڈیسنٹ 9 to 5 نوکری کر رہا ہے اور اس کے پاس ٹائم بچتا ہے, تو وہ کیا اپرچونیٹیز ہیں بزنس وائز یا کنسلٹنسی کسی اور فیلڈ میں جو وہ اپنی جاب کے ساتھ کر سکتے ہیں, ٹو ارن اے لٹل ایز ویل اینڈ ٹو مے بی ہیو اے بریک ان دیئر روٹین ٹو. اوکے, 9 to 5 کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرسن از گیٹنگ اپ اراؤنڈ 7:30 to 8 and going to office at 9 o'clock, starting there, and پھر 5 o'clock ختم کر کے گھر تک 6 o'clock تک آ رہا ہے. آلموسٹ کافی حد تک ڈرین ہو چکا ہوتا ہے. not too many opportunities a person is having. yes, اسٹارٹ اپ میں ہو سکتی ہیں, فوڈس ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, یا جیسے ہماری آرگنائزیشن اس وقت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. what we are doing is we are having consultants who can work. ہم امپلائیز کا نام نہیں دیتے ان کو, ہم کہتے ہیں these are our consultants, they can work with us freelance. اس میں یہ اپرچونیٹی ہے کہ پرسن کین کم اینڈ ورک ود اس. ہمارے پاس 8 ڈفرینٹ سیکٹرس ہیں, اسٹارٹنگ فرام ریئل اسٹیٹ اپ ٹل ریسرچ. اس میں ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں ٹورزم بھی آ جاتا ہے, اس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. تو جو بھی پرسن کی اسپیشلٹی ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں بتائے, اور ہم پرسن کو ایز اے کنسلٹنٹ ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, اینڈ ہی کین سیل ہز سروسز, اور ہی کین اف وی گیٹ اینی اپرچونیٹی اینی پروجیکٹ تو ہم اس پرسن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو ایز اے کنسلٹنٹ بھی رکھ سکتے ہیں, اور جو بندہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, خود کچھ بزنس کر رہا ہے, یا کوئی لیٹس گرافک ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایک پروجیکٹ آتا ہے یا ویب ڈیولپمنٹ کا آتا ہے, ہم اس پرسن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اینڈ ہی ول بی ورکنگ ایز اے پارٹنر ود اس. تو ہی ول گیٹ این ارننگ اپرچونیٹی رادر دین کہ 9 to 5 گھر جا کے سو جائے یا ٹی وی دیکھنا شروع کر دے. میرا خیال ہے ایک اسپیشلی فار اے میل,
فیمیلس کے لیے اور بھی بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, انہوں نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. میل نے کیا کرنا ہے, گھر جا کے تو اور تو کچھ کرنا نہیں, تو اٹس بیٹر فار ہیم کہ وہ ایکسٹرا اگر ارننگ کرنا چاہ رہا ہے. اگین اپرچونیٹی فار بوتھ, اٹ از ناٹ, آئی ایم ناٹ بائس کہ ایک ہی پرسن کے لیے, بٹ اٹ از دا اپرچونیٹی از فار بوتھ دی پیپل. کسی نے بھی ایکسٹرا کام کرنا ہے, ایکسٹرا ارننگ کرنی ہے, تو دس از دی اپرچونیٹی وی آر پرووائڈنگ. And this is project based and not 9 to 5, so there is flexibility in the hours. Exactly, it is not even a project, one project. We have multiple projects. We have more than 200 projects. وہ کسی بھی project میں وہ That's what I'm saying, that you can collaborate in a certain project and uski duration tak you can work, then you can start another project. Matlab it's a flexible option, right? Exactly. Other than that, a person can have Upwork. He can register in Upwork and اس میں بہت سی جابس آ رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے. وہ بھی اتنا سیچوریٹ ہو گیا ہے اب کہ لوگ تھوڑا ڈسکریج ہوتے ہیں. پیپل ہو ہیو آلریڈی اکاؤنٹس وہ کر لیتے ہیں, بٹ نیا اکاؤنٹ بنانا, اس میں ایکسل کرنا از اے لٹل ڈیفیکلٹ. ویری ٹرو. شاید میں اپنا پرسنل وہ فیئر پروجیکٹ کر رہی ہوں. مجھے ہمیشہ سے اپورک بہت اسکیری لگتا ہے کہ I'm gonna go and I'm gonna compete with such a saturated market. تو I think اس طرح کی opportunities, projects where you can collaborate by offering your skills, they're very essential. And to name a few, if a person is expert in marketing, sales or graphic designing, and web development, تو یو آر سیئنگ کہ دے کین کم اینڈ آفر دیئر اسکلز. ڈیفینیٹلی کم. ہمارے پاس پروجیکٹس آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک یو کے کا پروجیکٹ کیا. وی ہیو ڈیولپڈ این ایپ آئی او ایس ایز ویل ایز اینڈرائڈ, اینڈ ان کی ویب سائٹ بھی ڈیزائن کی. تو ہم خود نہیں ڈیزائن کرتے, ہمارے جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں یا پارٹنرس ہوتے ہیں, دے یوزلی ڈیولپ اٹ فار اس, اینڈ ہم آگے جو کلائنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا عثمان, آئی آلسو نو دیٹ یو ہیو بین اے سرٹیفائڈ ٹرینر اینڈ مینٹور, سو ڈو یو پرووائڈ corporate trainings as well? Definitely. I'm a trainer of multiple banks. So نباف کا نام سنا ہے تو I'm a corporate trainer of or a faculty of نباف. تو ان کے بہاف پہ ڈفرینٹ جو بینکس ہوتے ہیں پاکستان کے, ان کو ٹریننگ دینا, اینڈ there are multiple organizations, national and international. ٹھیک ہے. تو ٹریننگ کلچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹیگ ہوتا ہے یا ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو آرگنائزیشنس کرا دیتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو تھنک ٹریننگز آر ویل ڈیزائنڈ دیز ڈیز؟ نہیں ہے تو کس طرح سے کی جا سکتی ہیں ٹو میک دم ایکچولی افیکٹو؟ میں کسی پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا. وٹ دوز پیپل آر ڈوئنگ, یس آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف ٹریننگ, تو اس میں کئی دفعہ خانہ پوری کی جاتی ہے. یو آر ویری رائٹ. بٹ وین آئی ایم گیونگ اے ٹریننگ, آئی ہیو پلانڈ اٹ. اس میں ایکٹیویٹیز پلان ہوتی ہیں. مائی وائف ایز اے ٹرینر, وہ ان کی جو ٹریننگس ہوتی ہیں ان کے میرے خیال ہے ایوری ویک 500+ لوگوں کو ٹریننگ ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے فیڈ بیک یہی آتا ہے کہ دوبارہ کب ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اٹ از ویری انکریجنگ. تو آپ اگر اچھی ٹریننگ پلان کرتے ہیں, اچھی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, تو your audience always want you to come back. تو آپ اچھی ٹریننگ پرووائڈ کریں, اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اچھی ایکٹیویٹیز انوالو کریں. پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یس, بہت سے لوگ سرٹیفکیٹ کے لیے آئے ہوتے ہیں, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہماری آڈینس میں دیکھیں 10% تو ایسے بہت اچھے ہوں گے, 10% بالکل باٹم پہ ہوں گے. اصل چیز ہوتی ہے درمیان والے جو ہوتے ہیں, جس کو اگین میں وہی بات کروں, نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ کی بات کرتے ہیں. تو میجر چنک جو ہوتا ہے فوکس آپ نے ان پہ کرنا ہوتا ہے تاکہ دے شوڈ لرن. آپ ٹریننگ میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹریننگ میں اگر 10 سے آپ نے سارا کانٹینٹ نہیں سکھانا, اگر 10 سے 15% بھی اگر آپ ڈیلیور کر دیتے ہیں اور اگلا جو آڈینس ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے, ایٹ لیسٹ ہی کین گو بیک ٹو ہز آرگنائزیشن اینڈ ریپروڈیوس دیٹ تھنگ. دیٹ از انف. ایون دیٹ از انف. سب کا تو ہم ایک سوچ بھی نہیں سکتے کہ 100% آگے میمورائز ہو جائے. دیٹس ناٹ ریئلسٹک. اگر آپ کا ٹریننگ کا جو فیڈ بیک ہے وہ اتنا اچھا ہے تو آئی ووڈ لو فار یو ٹو شیئر سم ٹپس ایز ویل. آپ اپنے لنکڈن پہ پوسٹ کر دیا کہ I'm gonna follow and see, because I'm also into education and training وغیرہ. So I think it's very essential because most of the trainings are boring. Corporate trainings کرتے ہوئے تو لوگوں کو شدید مصیبت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. سو آئی تھنک اٹس ریئلی کول دیٹ ٹو بی ایبل ٹو آفر ٹریننگس جن میں ایکچولی لوگ سن رہے ہوں, یا ایز یو سیڈ کہ 10 سے 15% لوگ بھی اگر اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو دیٹس اے سکسیس. آخری سوال پوچھوں گی. آئی تھنک دس از ریئلی لانگ بٹ ویو ہیڈ این انٹرسٹنگ کانورسیشن. آئی اسٹل ہیو مور کوشچنس بٹ آخری سوال پہ جاؤں گی. People who cannot afford these programs, certifications, ہم انٹرنیشنل ڈگریز کی بات کر رہے ہیں, good for them who can afford, لیکن there is a group جو نہیں کر سکتا. Do you think price wise, if you could tell کہ
ایک بیچلرز ڈگری یو کے کی کتنے میں ہو جاتی ہے, ماسٹرز ڈگری کتنے میں ہو جاتی ہے, فور ونس ہو کین افورڈ گڈ, ہو کانٹ, آر دیر اینی آلٹرنیٹیوز, کوئی ایسے فری آن لائن پلیٹفارمز ہیں جن پہ دے کین لرن؟ اوکے, وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آن سائٹ ڈگریز, آن سائٹ یو کے کی جو ڈگری ہے 15 سے 25,000 پر ایئر از دی پرائز. اچھا, سم ٹائمس ڈگری کی پرائز بھی ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن آپ ایک گریڈ میں جا رہے ہیں, بی گریڈ میں جا رہے ہیں, سی گریڈ سے, سو اٹ ویریز فرام 15 to 25. اوکے, اینڈ پھر جو آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہوتے ہیں پر یہ منیمم پہ بھی لے کے آئیں تو 15,000 پاؤنڈس. سو ایک سال کا 30,000 پاؤنڈ آپ کا لگ جاتا ہے. اس کو 3 ایئر پہ آپ ملٹیپلائی کر دیں 90,000 پاؤنڈس. دس از ویری ایکسپینسو. اف somebody wants to go, yes go. پاکستان میں ایک assumption ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کے جاب کر لیں گے. سو یو کے از ناٹ اے ویری گڈ مارکیٹ. یس, لنڈن از اے ویری گڈ مارکیٹ ٹو ڈو اے جاب, بٹ کیا ملے گی جاب؟ آپ کے ایکسپینسز ہی بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہم اس کا الٹرنیٹیو کہتے ہیں سٹ بیک اینڈ اسٹڈی اوور ہیئر. ایک پرسن کی جو 90,000 کی ڈگری ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کی 5 to 10,000 کے درمیان پاؤنڈس میں اس کی ختم کرا دیں. 5,000 تو عام طور پہ 2 سال کے ہوتے ہیں, 2 سے 3 سال کے ہوتے ہیں, اینڈ اس کو ملٹیپلائی کر دیں وتھ 5,000 مور فار اے یونیورسٹی. تو ایز اے ہول 10 یا اراؤنڈ 10 to 12 with all the expensive registration and stuff. پاکستانی روپیز کے پاک روپی میں اگر آپ بات کر لیں تو لیس دین اراؤنڈ 40 لاکھ. اوکے, تو پاکستان میں اگر ایک بچہ بیچلرس کر رہا ہے اس کے بھی اراؤنڈ 20-25 لاکھ لگ ہی جاتے ہیں, اور وہ ڈگری ہوتی ہے 4 ایئر کی بیچلرس کی. وین یو آر ڈوئنگ اٹ فرام یو کے تو وہ بھی آن لائن, تو آپ کو ایکسپینس کوئی نہیں ہے, کوئی باہر جانے کا ایکسپینس نہیں ہے. دا اونلی ایکسپینس یو ول بی ہیونگ از کہ آپ نے فی اپنی سبمٹ کرنی ہے اور رجسٹریشن وغیرہ, باقی اس کا کوئی ایکسپینس نہیں ہوتا. اور یہ بھی تھوڑا سا میں ہائر اینڈ پہ بتا رہا ہوں, تو اس کو ہم کٹ ڈاؤن کر کے اسکالرشپس اپرچونیٹی ہوتی ہیں بیسیکلی, ہم جس کو اسکالرشپ کہتے ہیں, سو انٹرنیشنلی اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ جو 100% فی ہے اس میں سے 20% آف بھی مل جاتا ہے ڈپینڈنگ آن کس سیزن میں اپلائی کر رہا ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. سو فار دا ونس ہو کین ناٹ افورڈ دیر آر اسکالرشپ. ایگزیکٹلی, اسکالرشپ اپرچونیٹیز یا ڈسکاؤنٹ آپشنس اس میں ہوتی ہیں. دین اف وی ٹاک اباؤٹ ماسٹرس پروگرام اراؤنڈ 7,000 to 8,000 پاؤنڈس میں ایزیلی کور ہو جاتا ہے. اینڈ وین somebody wants to travel, again it is 30,000 pounds. 30,000 pound, again it is approximately you can say 10 million. And when you're talking about somebody is studying online, so you can say that it is 7 for 28, around you can say that 2.5 million. اس سے کم پہ ہی ہو جاتا ہے, 2 سے 2.5 million on average. ٹھیک ہے. اوکے, it's still less than some of Pakistan's master degrees. Exactly. ٹھیک ہو گیا. اوکے, تھینک یو سو مچ عثمان. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. آئی تھنک وی ہیڈ اے ویری انسائٹفل کانورسیشن. لوگوں کے کافی پین پوائنٹس ڈسکس ہوا. آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ٹائم کنورسنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. Thank you for having me. Thank you.